انسان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. جو انسان دشمنی رکھتا ہے، اپنے سینے میں بغض اور عداوت رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے؟ انذروا ھذین حتی یصطلعا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اللہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، ان دونوں انسان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. یعنی جب تک کہ یہ اختلاف کرنے والے لوگ اپنے اختلاف سے باز نہیں آتے، تب تک مغفرت نہیں ہوتی ہے، بخشش نہیں ہوتی ہے. اللہ کی پناہ. ہر سال قربانی دے رہے ہیں ہمارا، لیکن یہ اختلافات کی قربانی کب دیں گے؟ یہ ہے اصل قربانی کی روح، اور یہ ہے اصل قربانی کا مقصد. میرے دوستو، قربانی کا ایک بہت بڑا پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک سب سے بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں. اب قربانی کا جانور ہم اور آپ کیسا لاتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، جو لولا نہیں ہوتا، جو لنگڑا نہیں ہوتا، جو کان کٹا نہیں ہوتا، جس کا سینگ ٹوٹا نہیں ہوتا. دیکھ کر کے لیتے ہیں، 1 سے 4 مرتبہ دیکھتے ہیں. جو جانور عیب والا نہ ہو اسی کی قربانی جائز ہے. اسی طرح سے وہی انسان جنت کے اندر جائے گا جس کے دل کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، جس کے دل کے اندر بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں نہ ہوں گی. وہی انسان جو ہے جنت کے اندر جائے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن اولاد اور مال یہ کچھ کام نہ آئیں گے. یہ بچے، یہ بیویاں، یہ مال، یہ دولت، سونے چاندی، یہ سب کچھ کام نہ آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہی انسان جنت کے اندر جائے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لائے گا. اللہ اکبر. آپ نے بہت اچھا موٹا تازہ جانور ذبح کر دیا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین. لیکن کیا آپ نے اپنے دل کی گندگی کو دور کیا؟ یہ تو اصل پیغام ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، دل میں بغض اور عداوت بھی رکھتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ بھی اور دل میں حسد اور جلن بھی. کتنی منافقانہ کردار والے لوگ ہیں. آج دیکھ لیجئے کون آپ کی کب دم کاٹ دے گا یہ پتہ نہیں چلے گا. آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، لیکن آپ کی جڑ کاٹ دے گا. ایسے لوگوں کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں.